questions making me itch. गर्मी ने आपको परेशान किया हुआ है। दरिया भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ रफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अक्सर आप सुनते हैं, अक्सर देखते हैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पर एक ख़ातून जो अक्सर हुकूक़ नस्वां की बात करती हैं, और जब वो बात करती हैं तो हर दिल में वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ उतर रहा होता है। वो ख़ातून जिन्हें अक्सर हमने देखा बहुत सी बच्चियों की माँ बनते हुए, बहुत से छोटे बच्चों की माँ बनते हुए, बहुत सी बहनों की बहन बनते हुए, और बहुत सी बुज़ुर्ग ख़वातीन को भी हमने देखा जिन्हें वो अपने हाथों से खाना खिलाती हुई दिखीं। और ऐसी ख़ातून जिन्हें मैं तो एडमायर करती ही हूँ, लेकिन मुझ जैसी बहुत सी ख़वातीन उन जैसा बनना भी चाहती हैं और दिखना भी चाहती हैं। आखिर वो ख़ातून हैं कौन? जी, वो दी वन एंड ओनली मेरी भाभी भी हैं, और आलिया सारिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप भाभी? अल्लाह का करम। हमें तो अक्सर जब भी हम आपसे मिलने आए हैं हमें तो बहुत अच्छा लगा है, और आपके काम के बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन आज हम स्पेशली आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आलिया आखिर है कौन? जी, वो आलिया जो हम देखते हैं, या वो आलिया, या शायद वो कुछ और बनना चाहती हो? आखिर आप क्या होती हैं अगर आप आलिया सारिम ना होती? मैं यही होती। जब अल्लाह किसी को चुन लेता है तो मैं अगर चुन लिया तो बहुत मेहरबानी उस रब की, मैं और कुछ हो नहीं सकती थी, मैं ऐसी थी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर बचपन से मैं जायज़ा लेती हूँ तो अल्लाह ताला ने मेरी ट्रेनिंग बहुत की है। जैसे बचपन में वालिद का जाना, दुनिया के रंग देखना, रिश्तों के रंग देखना, माँ को संभालना, माँ को सपोर्ट करना, फैमिली को सपोर्ट करना, कोई भी महाज होता है, क्योंकि एक विडो के लिए, एक यंग विडो के लिए आसानियाँ नहीं होती। तो माँ को कहना मैं आपके साथ हूँ, अम्मा कोई परेशानी है ना, आप पीछे खड़ी हो जाए, मैं आगे खड़ी हो जाती हूँ। अब अगर उस बच्ची की उम्र 13 साल है, 14 साल है, और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही होती है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अल्लाह ताला उसके दिल दिमाग में ये ट्रेनिंग दे रहा होता है। और ये तो मैं एक बात कहूँगी कि सारिम साहब का बहुत शुक्रिया। ये भी शायद अल्लाह की ही पूरी प्लानिंग थी कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, कि रब को पता था कि मैंने इनकी ज़िंदगी में आना है। और सारिम साहब नौकरी के बहुत ख़िलाफ़ हैं। औरत की नौकरी को ज़ाती तौर पर उनको ये चीज़ कोई पसंद नहीं है। वो कहते हैं मर्द का काम है कमाना और औरत का काम है घर चलाना। लेकिन क्या खूबसूरत बात है कि अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बना दिया कि मैं सारिम साहब के काम में ही जुड़ गई। क्योंकि मैं टीचिंग करती थी, मैं PF शार फैसल की, और अल्लाह ने हर जगह इज़्ज़त दी। जब मैं उस वक्त वहाँ पे टीचिंग करती थी तो मैं सिर्फ अपनी सब्जेक्ट हेड नहीं थी, मैं डिसिप्लिन इंचार्ज भी थी, मैं स्पोर्ट्स इंचार्ज भी थी, क्योंकि यंग थी, एनर्जेटिक थी, और उसी स्कूल से मैंने पढ़ा था, उसी कॉलेज से पढ़ा था। तो मेरी टीचर्स ने मुझे कहीं से कहाँ बिठा दिया था कि हमारी बच्ची है। लेकिन समझिए कि निकाह जिस दिन हुआ उसके वेरी नेक्स्ट डे जाके मैंने रिज़ाइन दिया। और रिज़ाइन इसलिए दिया था कि मुझे पता है कि सारिम को ये बात ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। और मैं बच्चियों से, औरतों से जिनकी शादियाँ हो रही हैं, बात कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी के बहुत सारे फ़ैसले अल्लाह पर छोड़ दिया कीजिए। अल्लाह ताला उसको इस तरह से आपके पास लेके आता है अपनी ख्वाहिशात को कि आपको पता भी नहीं होता। मैं स्कूल टीचर अगर थी तो मैं क्या पढ़ाती थी? मैं टेक्स्ट बुक्स पढ़ाती थी, निसाबी किताबें पढ़ाती थी। ये स्पोर्ट्स टीचर्स थी तो स्पोर्ट्स का सारा सिलसिला था। आज जो जगह अल्लाह ने मुझे दी, जिस काम के लिए अल्लाह ने मुझे चुना, और जिसमें मेरे शौहर की 1000% रजामंदी है, बल्कि खुशी है उनकी, और कि मैं उनके दाएं बाएं खड़ी हूँ, पीछे खड़ी हूँ, ये अल्लाह ने चुना था ना मेरे लिए। उस वक्त जो चीज़ मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दी थी, आज अल्लाह ने बहुत अच्छे तोहफे की तरह मुझे वापस की है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। एक और चीज़ मैं बिल्कुल आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह आप हुकूक़ नस्वां के लिए बात करती हैं, और बहुत बढ़ चढ़ के, बहुत ही आप ऐसे बात करती हैं कि हर औरत के दिल की आवाज़ होती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे माशरे में औरतों को हुकूक़ तो मिलते हैं, उनको जगह भी दी जाती है, वो ऐसा कौन सा पर्टिकुलर एक ग्रुप है ये जो और क्या कहना चाहिए कि वो जो एक औरत मार्च और ये सारी चीज़ें जो उकसाने के लिए किया जाता था, तो आप इसके फेवर में हैं या अगेंस्ट हैं?
عورت کے حقوق کے لیے تو میں بات کرتی ہوں. اگر مجھے کہیں پہ بھی کسی بھی, ویسے تو خیر کسی انسان کی بھی تذلیل ہو رہی ہو, چاہے وہ بچہ ہے, ایون وہ بچے جن کو پیدائش سے پہلے مار دیا جاتا ہے, مجھے ان کے لیے بھی بہت دکھ اور تکلیف ہے. لیکن عورت کے لیے میں اس لیے بہت زیادہ سینسٹیو ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ پورے معاشرے کی جو بنیاد ہے نا وہ عورت پر بیس کرتی ہے. مرد کا اتنا کام ہے کہ وہ واقعی کما کر لاتا ہے, اس کے بعد رشتے نبھانا, گھر چلانا, قربانی دینا, اپنے آپ کو بہت پیچھے رکھنا, یہ عورت کر سکتی ہے, مرد نہیں کر سکتا. اور اس کو میں نے کبھی نہ کمزوری نہیں سمجھا. جیسے میں نے آپ کو اپنے دل کی بات, شاید آج پہلی دفعہ میں نے یہ بات بولی ہوگی کہ سارم صاحب کو عورت کا نوکری کرنا زیادہ پسند نہیں تھا, تو میں نے ان سے کوئی ٹسل نہیں بنائی. انہیں نہیں پسند ہے, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ جب وہ بندہ کما کر لاتا ہے, مجھے عزت سے کھلاتا ہے, مجھے عزت سے رکھتا ہے, تو میں کیوں اس قسم کی کوئی بات کروں. تو عورت کا اصل مقام اس کے گھر کے اندر ہے. لیکن آپ دیکھیے نا, میری تعلیم, میری تربیت, میری ہر چیز کچھ ضائع نہیں ہوا. جب میں نے عملی زندگی میں قدم رکھا, جب سارم صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی, تو ساری چیزیں میری استعمال ہوئی, بہت اچھی مد میں استعمال ہوئی. عورت کے اندر اگر صبر, تحمل, اور سب سے بڑھ کر اگر اس کے اندر کردار ہے نا, تو اس کے لیے مدد غیب سے آتی ہے. یہ میرا ایمان ہے کہ اس معاشرے میں جو ایک معاشرہ جس طرح سے بھمبوڑ کے عورت کو کھا رہا ہے, ہمارے پاس جو کیسز آ رہے ہیں, ابھی بھی جو کیس آیا تھا کہ 10 سال کی بچی کو مالک مکان نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی. پھر ابھی یہ کیس آیا تھا انڈسٹریل ایریا میں کہ کس طرح سے کتنے سارے مردوں نے مل کر اس بچی کو کے ساتھ جو زیادتی کی, پھر اس کی لاش پڑی ہے. اور پھر ہمارے یہاں جس طرح کہا گیا کہ یہ تو ایک ریومر ہے, اگر سب کچھ ریومر تھا تو لاش کیسے آ گئی نا. یعنی سچائی کو بھی چھپایا جاتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک میرے معاشرے کی عورت اپنے کردار کی مضبوطی رکھے گی تو ہمارے معاشرے میں کوئی برائی جنم نہیں لے سکتی. اور ویسٹرن ورلڈ کو خود ہمارے یہاں بھی جو آپ نے کہا نا ایک ٹولہ ہے, وہ ابھی ٹولہ چھوٹا ہے, اور اللہ کرے وہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے. وہ بھی بہت مختصر سے لوگ ہیں, ان کی کوشش ہے کہ ہماری بنیادوں کو ہلا دیں. تو اگر ہماری عورت ہلی, اگر اس نے اپنی جگہ چھوڑی, تو میں بالکل کھل کر یہ بات کہتی ہوں کہ اس معاشرے کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہوں گے. معاشرہ صرف مرد نہیں بناتا, دراصل معاشرہ بناتی عورت ہے. اور مردوں کو یہ ماننے میں پرابلم کیا ہے, کیوں نہیں عزت دے دیتے, کیوں نہیں ایکسیپٹ کر لیتے. وہ ایکسیپٹنس دیں, عورت ان کو اپنا بیسٹ دے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ایک اور چیز, آپ کے شیلٹر ہوم میں یہاں اس وقت کتنی بچیاں ہیں جو ٹین ایجرز ہیں اندازاً؟ میرے پاس تقریباً 150 کے قریب ٹوٹل بچے بچیاں سب مل کر یہ ہوتا ہے. اس کے بعد تو یہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی. اور اس ایکچولی کوشچن ابھی میرا باقی ہے. ہاں نہیں, اس میں اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں گی نا بچیوں کے حوالے سے, آپ یہ پوچھیں کہ بچیاں کیوں آتی ہیں یہاں. اچھا, میں ایکچولی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جو شیلٹر ہوم جتنے بھی ہیں ہمارے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے حالات ہیں, یا جو وہ اتنی تشدد کا شکار ہوتی ہیں, کیا ان کو ہمیں کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ ان کو سیلف ڈیفینس کی بھی کلاسز دینی چاہیے؟ مجھے ایسا لگتا ہے. تو کیوں نہیں آپ اسٹارٹ کرتی؟ دیکھیے, سیلف ڈیفینس تو دینی چاہیے. سب سے پہلے تو میں عورت کے لیے کہتی ہوں, لڑکی کے لیے کہتی ہوں, اس کو نو کہنا سکھائیے. میں اسے ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر کوئی چیز اس کے ساتھ زیادتی یا غلط یا ظلم ہو رہا ہے تو اس کو آواز اٹھانا سکھائیے. لیکن میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ اس کو آپ مادر پدر آزاد کر دیں, اس کا کوئی حدود حربہ نہ ہو. عورت بہت ہی مضبوط چیز ہے. میں نے عورت کو زندگی میں کبھی کمزور نہیں پایا. اگر میں دیکھوں, میں نے 4 نسلیں تو دیکھی. میں نے اپنی نانی دادی دیکھی, میں نے اپنی ماں دیکھی, میں نے اپنی نسل دیکھی, اور میں نے اپنی بیٹی کی نسل دیکھی. تو 4 نسلیں تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی. وہاں سے لے کے اور میری بیٹی تک کوئی کمزور نہیں ہے, کوئی ایک بھی کمزور نہیں ہے. تو میں کیسے مان لوں کہ اس معاشرے میں عورت کو اگر وہ اس کی تذلیل کریں گے تو کمزور ہو جائے گی؟ تذلیل کرنے سے وہ کمزور نہیں ہو رہی. ہاں یہ ضرور ہو رہا ہے کہ وہ جو ایک نیگیٹو فیلنگ ڈیولپ ہو رہی ہے نا کہ میں ایک انتقام لے لوں یا میں بدلہ لے لوں, یا جو کانسیپٹ چلا تھا آل مین, یہ آل مین کا کانسیپٹ بہت غلط ہے. میری خوش نصیبی ہے کہ سالم صاحب میرے پیچھے کھڑے ہیں اور میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. میری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے اپنے کام میں مجھے شامل کیا. میری خوش نصیبی ہے کہ اگر کہیں پر بھی میں ہوتی ہوں, کتنی ہی کرٹیکل سچویشن ہو, سالم صاحب فون پہ صرف اتنا پوچھتے ہیں, عالیہ وہاں پہنچ گئی ہے, اور اگر یہ پتہ چل جائے عالیہ وہاں پہنچ گئی ہے تو بالکل سکون سے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر یہ پہنچ گئی ہے تو انشاءاللہ معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ جو ایک کانفیڈنس ہے, یہ میرے شوہر نے مجھے دیا ہے. میرے ابا اس دنیا میں نہیں تھے میرے بچپن میں, لیکن ان کا کانفیڈنس تو میرے ساتھ چلتا ہے. ان کا اون کرنا, یہ میری بیٹی ہے, اور جس طرح سے انہوں نے ہمارے گھر میں بیٹا اور بیٹی دونوں کو ایک طرح پڑھایا جاتا تھا. بلکہ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جب لڑکی کی
شادی کی بات ہوتی تھی تو میرے ابا کہتے تھے کہ جو لڑکی نہیں پڑھے گی نا ہم اس کی شادی کر دیں گے. یعنی ہمارے لیے شادی کوئی فینٹیسی نہیں تھی میرے گھر میں. میرے گھر میں شادی زندگی کا ایک کام تھا جو وقت پر ہو جانا تھا. لیکن جو وہ یہ بات کہتے تھے نا کوئی بھی بچی اپنا گھر کہاں چھوڑنا چاہتی ہے, تو ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم نے تعلیم تربیت لینی ہے تب تو ابا ہمیں اس گھر میں رکھیں گے. تو اگر ماں باپ اس طرح سے اپنی بچیوں کو لے کے چلیں, اور عزت ہماری وہ بچیاں جن کو پیدا ہوتے ہی کہا جاتا ہے دوسرے گھر میں چلی جاؤ گی, وہاں جا کے کیا ہوگا, یہاں کچھ نہ کرو, یا یہاں خوشیاں کیا منا رہی ہو, جب میاں ہوگا ساری خوشیاں وہ, پلیز ایسے نہ کریں. کیونکہ کس کو پتا ہے کہ کس بچی کے ساتھ کیا ہوگا, کس کو پتا ہے کہ کس کو کون سا لائف پارٹنر. جب یہ خواب ٹوٹتے ہیں نا, ماں کے گھر ساری زندگی, باپ کے گھر اس نے اپنے خواب بنائے, اور جب دوسری جگہ جا کے خواب ٹوٹتے ہیں تو پھر وہ کہیں کی نہیں رہتی. تو اپنی بچیوں کو پیروں پہ کھڑا کریں, ان کو انڈیپینڈنٹ کریں, انہیں خود مختار بنائیں, لیکن ان کو مادر پدر آزادی کی طرف نہیں لے کے جائیں. ہمارے محرم رشتے اتنے ہی قیمتی ہیں جیسے میرا سانس لینا. میرا جتنا سانس لینا قیمتی ہے اسی طرح یہ سب قیمتی ہے, تو ان کو ساتھ لے کے چلیں. بالکل, آپ کے ساتھ تو بہت طویل باتیں ہم کر سکتے ہیں, اور جتنی دیر تک آپ بولتی رہتی ہیں ایسے لگتا ہے کوئی مدھر آواز کانوں میں گونج رہی ہے, لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کرنا, اور انشاءاللہ اور بہت سارے ٹاپکس ہیں ہمارے نظر میں, اور ہم وقتاً فوقتاً آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. آپ کے ٹائم دینے کا اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.